جی اس وقت میرے ساتھ پی ڈی اے کے پارلیمانی لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں زرتاج گل صاحبہ. ان سے ذرا پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو غداری کی ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہے. جی میم. پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ آج ہوئی ہے اور پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں تو بہت سارے جو ہمارے پارلیمنٹریئنس ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ اس معاملے کو بالکل کلیئر کیا جائے اور بہت جلد اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ جن لوگوں نے غداری کی ہے، خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے اور سب نے خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی، ہم اپنا فیصلہ خود سے صادر نہیں کرتے ہیں. ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ چونکہ ہم نے شوکاز نوٹس دیا تھا، شوکاز نوٹس کے جواب بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ جتنا بھی فیصلہ یہ جلدی سے معاملہ نمٹا کے خان صاحب کے پاس بھیج کے ان سے آنسر کر کے اور خان صاحب سے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے حتمی فیصلہ تو خان صاحب نہیں کرنا ہے. لیکن پارلیمنٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی اس بات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور وہ بالکل اپنا حق بجانے میں یہ بات کہنے کے لیے، کیونکہ جتنا اس معاملے کو لٹکائیں گے اس میں معاملات جو ہیں وہ ڈیلے کی طرف اور خرابی کی طرف ہی آ جائیں گے. بہتر یہ کہ جس کی پوزیشن کلیئر ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ چل جانا چاہیے. جیسے میم جو لوگ ایوان میں نہیں آئے تھے، کیا آپ کے پاس شواہد ہیں کہ وہ یہاں پر لابیوں میں موجود تھے؟ دیکھیے اس طرح تو پھر بہت سارے شواہد ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے تو پارٹی نے ان کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا. ادروائز ہم شوکاز نوٹس کیوں بھجواتے ہیں، ہم اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ ظاہری بات ہے حالات یہاں پہ ایسے تھے کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا گیا تھا، بہت حالات خراب تھے. ایسے میں بہت سارے لوگوں کا، جیسے سعد اللہ بلوچ صاحب ہیں، اپنا ہمارے عادل بازئی صاحب ہیں، میں اس طرح بہت سارے اپنے پارلیمنٹیرینز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کے اوپر سختی تھی. فیاض حسن چھجڑا صاحب ہے، خواجہ شیراز صاحب ہیں، ہم خود ہیں، ہم سب اتنے مشکلوں کا شکار ہوئے، لیکن خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہیں. تو جن کے اوپر جو ذن نہیں تھے، جو پارٹی سے رابطے میں نہیں تھے، انکمینیکاڈو ہو گئے تھے، ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں پارٹی آپ اس سے انصاف کرتی ہے، پارٹی آپ کو ایک موقع دے رہی ہے. تو جب وہ اپنا جواب دیں گے تو ظاہر بات ہے میں خان صاحب سے پہلے بالکل بھی اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتی. ہمارے کام ہے پارلیمنٹری فورم میں پارلیمنٹیرینز کی جو سوالات ہے، جواب ہے، کوئریز، وہ حل کرنا اور آگے خان صاحب تک پہنچانا. تو خان صاحب ہی اس کے اوپر ڈیسیجن کریں گے. تو پارٹی نے ان کو ایک موقع دیا ہے. بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیمی بھی کی کوئی تیاریاں ہیں، تو کیا کوئی خدشات ہیں کہ ایسی پریکٹس دوبارہ بھی دہرائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو پارٹی ووٹ کے بجائے بدماشی پہ چل رہی ہو، جو حکومت اس وقت 17 سیٹوں کے ساتھ بغیر لوگوں میں جائے، بغیر زیرو کارکردگی کے جائے، زبردستی حکومتی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوں، ماہوں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہو، ایسی ترامیم کر رہے ہوں جس میں نہ آپ میڈیا کو پتا ہو، نہ ہمیں پتا ہو، نہ پوزیشن کو پتا ہو، نہ پاکستان میں بڑے اچھے اچھے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لائرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہ پتا ہو کہ اس کا مسودہ کیا ہے. تو وہ جب وہ کر سکتی ہے تو ابھی کچھ بھی کر سکتی ہے. دیکھیں میں کل جمعہ کی نماز میں پچھلے والے دروازے سے مجھے کہہ رہے تھے آ جائے، میں نے کہا میں نہیں جاتے، یہاں سے تو آپ بندے اغوا کر کے لاتے ہیں. اب یہ وہ دہشت گرد ہم تھوڑی ہے کہ منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے آئیں، آنکھوں پہ پٹی ڈال کے آئیں، بھیڑ بکریاں تھوڑی انسان ہیں، یہاں دروازے سے سامنے سے آئیں گے. تو بات یہ کہ جنہوں نے پہلے بھی غیر آئینی ترمیم کرنی تھی ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس بدماشی بھی ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس بلیک میلنگ بھی ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتے بھی ہیں، وہ ماؤں بہنیں بیٹیوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں. تو جو ان کی 26ویں آئینی ترمیم میں خواہشات پوری نہیں ہوئی، وہ 27ویں کیا 28ویں، وہ کسی بھی قانون آئین حد کو پامال کر کے آگے جا سکتے ہیں. تو گرنے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. تو جتنا پی ڈی ایم گر سکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی آخری حد ہے، پتہ چلتا ہے وہ اس سے بھی نیچے گر گئے ہیں. تو ان کی morality کی تو کوئی حد نہیں، وہ جتنا مرضی سے گرے جائیں. تو خدشات تو بہت سارے ہیں. کو بچانے کا کوئی آپ نے سوچ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں، آپ جس کو جتنا مرضی جہاں پہ رکھ لیں، جس نے غداری کرنی ہے نا، جس نے منہ کالا کرنا ہے وہ خود ان کے پاس جائے گا. جس نے نہیں کرنی نا غداری، جس نے نہیں خان صاحب کا ساتھ چھوڑنا، جس نے نظریے کو پر سیاست کرنی ہے، آپ اس کے بیگم بچوں کو اغوا کر بھی لیں، جائیدادیں گرا بھی دیں، یرغمال کر بھی لیں، جی جیسے عادل بازئی ہے یا ہم لوگ ہیں، اس نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو بات یہ ہے کہ آج اور ہم سوال اس پہ نہ کریں کہ کون کہاں چھپے. الیکٹڈ ہے، میں نے 1.5 کروڑ ووٹ لیا ہے، 1.5 لاکھ ووٹ لیا، تو 3 کروڑ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ لیا ہے. تو یہ ایم این ایز کب تک کہاں تک اپنے گھروں سے، اپنے ڈیروں پہ اور اپنے آفیسز میں اور پارلیمان میں نہ آئیں. سوال تو ہمیں پی ڈی ایم کے بارے میں کرنا چاہیے، جس کو شرم نہیں آتی، جو رات کے اندھیروں میں پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کے، سینیٹرز اور پارلیمنٹیروں کو یرغمال بنا کے اور ترمیم کرواتے ہیں. سوال تو ہمیں اٹھانے والوں پہ کرنا چاہیے نا. بالکل صحیح. وہ جواب آپ کو ملا ہے کہ اس رات کو یہاں پر کیا ہوا تھا، جس رات یہاں سے
پارلیمنٹرین کو گرفتار کیا گیا تھا؟ نہیں جی، ابھی ہم نے کویسچنس پٹ کیے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ سسپینڈ ایجنڈا ہو جاتا ہے، سیاسی تقریریں شروع ہو جاتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ کل ہم دوبارہ سوال کریں کہ ابھی تو وہ جو کمیٹی بنی تھی، وہ جو 10 MNAs کو اٹھایا گیا تھا، 9 اس کو تاریخ کو پارلیمنٹ سانیہ پارلیمنٹ ہوا تھا، اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو اگر صرف کمیٹی کھیلنا ہے تو پھر تو کوئی نہیں ہے. اگر 1.5 لاکھ ووٹ لینے والے نمائندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر تو کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اسپیکر کے چیمبر میں بھی آپ کی ملاقات نہیں ہے ان سے اس ایشو کے اوپر؟ نہیں، میں تو چاہتی ہوں پارلیمنٹ کے فلور پہ بات ہو تاکہ آپ سب میڈیا کو پتہ چلے. بہتر تو یہ کہ عوام کو پتہ چلے نا. بہت شکریہ میم. تھینک یو. تھینک یو.